إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر دا صحابہ سیریز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے دور کو جب شروع کیا اور اس میں اپنے اندر کی ہنر کو جب ظاہر کرنا شروع کیا، آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چونکا دیا تھا. اس کی وجہ سے آپ کی لوکپریتا اور آپ کی محبت لوگوں کے دل میں گھر کر گئی تھی، اور اتنا زیادہ لوگ آپ کی عزت کیا کرتے تھے کہ آپ سخت سے سخت بھی فیصلہ اگر لیتے تو اس میں بھی لوگوں کا ساتھ ہوتا آپ کو. یہاں تک کہ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت ہی بہترین اور عمدہ سپہ سالار تھے، آپ نے خالد بن ولید کو اپنے اس پوسٹ سے معزول کر دیا، ڈسمس کر دیا، اور آپ کو ایک عام سینک اور عام سپاہی بنا کے رکھ دیا تھا. یہ اس وقت ہوا جب کہ مسلمانوں کو خالد بن ولید کی بہت زیادہ اور سخت ضرورت تھی، کیونکہ خالد بن ولید نے جب تک وہ سپہ سالار رہے، جب تک آپ آرمی چیف رہے، تب تک آپ نے مسلمانوں کو اتنی زیادہ جیت دلا دی تھی، اور جس بھی جنگ میں آپ جاتے اس میں کامیابی ہی آپ کو ملتی. اتنے زیادہ لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کے باوجود بھی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت ضرورت کے وقت بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، ان کو اپنے پوسٹ سے کمتر کر دیا، گرا دیا، تو آپ نے کہا کہ مجھے اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے فتنہ پھیل جائے، تو اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک عمر کی خلافت ہے تب تک یہ فتنہ نہیں پھیل سکتا. تو یہ وہ مثال ہے جس کو ہم کم ہی تاریخ میں اور سیرت میں پڑھ سکتے ہیں. اتنا سخت فیصلہ لینے کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت لوگوں کے دل میں برقرار رہی، یہاں تک کہ جن کے خلاف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سخت فیصلہ لیا تھا، انہوں نے بھی آپ کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی اپنے دل کے اندر آنے نہیں دیا، اور اپنے دل کو اس ناپاکی سے پاک رہا، صاف رکھا. اسی لیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان میں ایسی باتیں نہیں پائی گئیں. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ملی کہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں اور آپ کی عزت کرتے ہیں، تو آپ نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ لوگ جتنا مجھ سے ڈرتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ تجھ سے ڈرتا ہوں. پچھلے ہفتے یہ پڑھ چکے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ کا خوف کتنا تھا اور آپ کتنا زیادہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے. آپ اپنے دور خلافت میں بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے دوڑا کرتے تھے اور دوڑ بھاگ کیا کرتے تھے. آپ سے یہ نہیں دیکھا جاتا اور آپ برداشت نہیں کر پاتے تھے کہ کسی کو بھی تکلیف ہو اور آپ آرام کر رہے ہوں. ہمیشہ آپ لوگوں کی خیرخواہی کے لیے اور لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کیا کرتے. آپ نماز پڑھانے کے بعد سب کے درمیان بیٹھ جاتے اور معلوم کرتے کہ لوگوں کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں، اور اگر ضرورت ہوتی تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. آپ نے اپنے دور خلافت میں کسی بھی عہدیدار کے اندر، کسی بھی منتری کے اندر دوسروں سے برتر ہونے کا احساس جاگنے نہیں دیا. آپ ان کو سزا دیا کرتے تھے، ان کو ان کی حیثیت بتاتے، اور ان کو اس بارے میں ضرور بتاتے کہ وہ لوگوں کے نوکر ہیں، نہ کہ ان کے حکمراں ہیں. تو ان کی خدمت کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو لگائیں اور اپنی محنت کو لگائیں. اور جب آپ یہ دیکھتے کہ کچھ لوگ عزت اور رتبے کی وجہ سے پھسلنے لگ رہے ہیں تو ان کو فوراً کے فوراً سمجھاتے اور پیٹتے بھی، تاکہ ان کو ہوش آ جائے اور وہ یہ بات سمجھ جائیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے. ایک بار الجرود نام کا لیڈر آپ کے پاس آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ لیڈر ہے، تو اتنا سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لاٹھی سے اس کو پیٹنا شروع کیا اور کہا کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ چیز تمہارے اندر
کمی کمزوری نہ پیدا کر دے، یعنی کہ تمہارے ایمان کو کمزور نہ کر دے۔ یہ چیز کا مطلب ہے کہ تمہارا لیڈر ہونا اور لوگوں کا تمہاری تعریف کرنا۔ اسی طریقے سے ابی ابن کعب کے ساتھ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی معاملہ رہا۔ جب آپ نے دیکھا کہ ابی ابن کعب نماز کے بعد جب مسجد سے باہر آئے تو لوگ ان کو گھیر کر کے ان سے سوال پوچھنے لگے، تو جب ان سے سوال پوچھتا ہوا دیکھا تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو وہ آئندہ آنے والے لیڈروں کے لیے آزمائش ہے اور عوام کے لیے یہ ذلیل ہونا ہے۔ آپ اپنے دور خلافت میں ہر وہ چیز جو بری ہوتی تھی اس کو ختم کرنے اور اس کو جڑ سے مٹا دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے کہ وہ لگاتار 2 دن گوشت اپنے گھر لے جا رہا ہے تو آپ اسے لاٹھی سے پیٹتے اور اس کو کہتے کہ کاش کہ تم اپنے پڑوسی اور اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات تھی، لگاتار 2 دن گوشت کھا لینا یہ بد اخلاقی نہیں ہے اور یہ گناہ نہیں ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بھی تنبیہ کرتے اور لاٹھی سے پیٹتے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب اس سے بڑا کوئی کام ہوتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو آپ اسے بھی روکتے اور ایسا کرنے والوں کو بھی سزا دیتے۔ جیسے کہ ایک بار ایک شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں اکڑ کر کے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے چل رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس طریقے سے چلنے سے منع کیا تو اس نے کہا کہ میں اپنی اس عادت کو نہیں بدل سکتا، تو فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لاٹھی نکال کر پیٹنا شروع کیا۔ جب تک اسے اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ وہ غلط کر رہا تھا آپ اسے پیٹتے رہے۔ ایک بار وہ شخص آپ کے سامنے حاضر ہوا اور آپ کا شکر ادا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے شیطان کو دور بھگا دیا، آپ کو لوگوں کے ہیلتھ کا اور ان کی صحت کی بھی خیال رہتی تھی۔ آپ لوگوں کو کبھی بھی موٹا دیکھتے تو آپ کو بے چینی ہوتی اور آپ انہیں موٹاپا کم کرنے کی صلاح دیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے یہ بات برابر تھی کہ چاہے انسان موٹا ہو یا بیمار ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے صحت کا خیال رکھے اور اپنے آپ کو تندرست رکھے اور دبلا رکھے تاکہ وہ زیادہ محنت کر سکے اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کی خاطر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے وہ اپنے محنتوں کو اور اپنی طاقتوں کو لگا سکے۔ ایک بار آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں زیادہ کھانا کھانے سے بچو، کیونکہ یہ عبادت کے وقت تمہارے اندر کاہلی اور الچھی پن کو پیدا کر دے گا، یہ تمہارے جسم کے لیے اور تمہارے اندر بیماری کی آمد کے لیے وجہ ہو جائے گی، اور یہ تمہارے جسم کے لیے برا ہے اور تمہارے جسم میں بیماری لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کو موٹے لوگ پسند نہیں ہیں، بلکہ تمہیں کھانا کھانے میں احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ احتیاط کے ساتھ کھانا کھانا نیکی کے قریب ہونا ہے، اور یہ عادت فضول خرچی سے بچاتی ہے، لوگوں کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ کی عبادت میں دھیان دینے کی لائق بناتی ہے۔ ابن الجوزی نے فرمایا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے پیٹ کو باہر نکلا ہوا دیکھا تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو اس کے جواب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے تمہارے لیے۔ تو اس قدر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامنے میں اگر بیمار لوگ دیکھتے یا کسی کو موٹا دیکھتے تو بھی آپ سمجھایا کرتے تھے اور لوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے کہ اسلام کے اندر صحت مند لوگوں کی اور چست لوگوں کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی ویسا ہی بننا چاہیے۔ آپ اس بات کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اسلام کو بدنام کرے، کوئی توحید کے اوپر حملہ کرے، کوئی بھی ایک ایسا عمل جو توحید کے خلاف ہو یا اسلام کے مزاج کے خلاف ہو تو آپ اس عمل کے خلاف فوراً رد عمل دکھاتے اور اس چیز سے اور اس عمل سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو اس نے جس طریقے کا تقوی اختیار کیا تھا اس کی وجہ سے اسے مریل حالت میں دیکھا تو آپ نے اس شخص کو سمجھایا اور کہا کہ تم اسلام کو مردہ مت بناؤ، اللہ کرے تم غارت ہو جاؤ۔ ایک بار الشفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بالکل آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں اور بالکل آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ متقی لوگ ہیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور کہا اللہ کی قسم عمر جب بات کرتے تو لوگوں تک ان کی آواز پہنچ جاتی، آپ تیز چلا کرتے تھے، آپ جب پیٹتے تھے تو اس میں درد ہوتا تھا، اور اللہ کی قسم وہ بہت ہی متقی شخص تھا۔ تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں
کہ اسلام کے نام میں جب ہم ناسمجھ ہو جاتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اسلام مردہ ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، اور ہمیشہ یہ ڈر باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ عمل زندہ رہتا ہے، جب تک وہ احساس زندہ رہتا ہے لوگوں کے اندر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو سمجھاتے، ان کے اندر سے بری عادتوں کو نکالتے، ختم کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے بھی آپ حکمت عملی اختیار کرتے تھے اور بہت بہترین طریقہ اختیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ یہ محسوس نہیں کرتے تھے کہ آپ ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اور سدھارنے کے لیے، کسی کے اندر سے بری عادت کو ختم کرنے کے لیے کسی کو اس طریقے سے سمجھایا جائے کہ وہ خود کو ذلیل ہونا محسوس کرے، تو اس سے بھی آپ کو اعتراض تھا۔ ایک بار ایک شخص کے بارے میں آپ نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ شراب پیتا ہے، تو آپ نے اس شخص تک ایک خط پہنچایا جس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے چند آیات آپ نے لکھ کر بھیجی، اور اس میں آپ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت مانگنے والوں کو معاف کرتا ہے، اور اس میں یہ بات بھی موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے۔ تو یہ خط آپ نے ایک قاصد کے ذریعے سے اس تک پہنچایا اور اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ سمجھایا کہ تم لوگ اس کے لیے دعا کرو کہ اسے بات سمجھ میں آ جائے۔ تب اس شخص نے اس خط کو نکال کر کے پڑھنا شروع کیا اور اس میں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی سزا کے بارے میں پڑھا۔ وہ اسے پڑھنے کے بعد اتنا رویا کہ پھر اس نے شراب پینے سے توبہ کر لیا۔ جب یہ خبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو، یہ طریقہ ہے کسی کو سمجھانے کا اور کسی کے اندر سے بری عادت کو نکال پھینکنے کا، اور ہمیں بھی اسی طریقے سے لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ یہاں ان باتوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی حساس بنایا تھا۔ آپ حالات کو سمجھتے تھے، لوگوں کے مزاج کو سمجھتے تھے، اور اسی حساب سے ان کے اوپر محنت کیا کرتے تھے۔ جب اسلام کو کچھ نقصان ہونے والا ہوتا تو آپ فوراً سخت رویہ اختیار کرتے تھے، مگر کسی کے اندر سے اگر کوئی بری عادت کو نکالنا ہو تو پھر آپ حکمت عملی اختیار کرتے اور نرم طریقہ اختیار کرتے تھے، اور اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اس کو سمجھایا کرتے تھے اور اس کو بتایا کرتے تھے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور وہ کیا برا کام کر رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سمجھدار بننے اور ان کے جیسے حساس بننے، برائیوں سے خود کو بچائے رکھنے، اور چھوٹا سے چھوٹا عمل جس سے اسلام کو نقصان پہنچنے والا ہو، ایسے عمل سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔